خاص کر اس آیت کے درمیان میں ذکر کیا شہداء کا مسئلہ. نقص من الاموال والانفس کے آگے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. آیات شہداء کو بیان کیا جس کو 7 آیات اور 40 احادیث میں اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی کہ حیات شہداء کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ ان کی ارواح جنت میں ہیں اور جنت کا رزق کھاتی ہے اور جنت کی سیر کرتی ہے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہے. اور 40 حدیث پیغمبر کی اور قرآن پاک کی 7 آیات. یہ جو ملا ملوانے کہتے ہیں نا شہید زندہ تھے اتھے ہی زندہ تلے زمین جو زندہ ادھر اس قبر میں زندہ نرے بے ایمان کے بے ایمان. 40 حدیث ہے پیغمبر کریم کی. کتنی؟ 40 حدیث. آج محرم کا سیزن ہے تو پھر مولویوں کو بیماری شروع ہوئے, کبھی ادھر منہ مارتے ہیں کبھی ادھر منہ مارتے. 40 حدیث پیغمبر کریم کی صحیح الاسانید اور بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نسائی صحیح ابن حبان مسند احمد اور ابن جریر سے لے کے جلالین تک سب مفسرین نے اس آیت کا معنی کیا ارواحہم فی اجواف طیر خضر. شہداء کی زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جسم زندہ ہے اور اس قبر میں زندہ ہے اور آنے والوں کے لیے سفارشیں کرتی ہیں, ان کی دعا پکار سنتے ہیں. یہ معنی کفریہ معنی ہے اور صریح قرآن کے خلاف ہے. شہداء کی حیات اور زندگی کا معنی یہ ہے ان کی ارواح مرنے کے بعد وہ جنت میں پہنچ گئی, جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہے. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا لہا کنادیل معلقۃ بالعرش, وہاں عرش کے ساتھ لگے ان کے کنادیل قندیلیں ان میں وہ بسیرا کرتی ہیں. حتیٰ کہ اللہ رب العزت بار بار پوچھتے ہیں حل تشتہون شیئا, بتاؤ میری راہ میں کٹ کے آنے والوں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں ایہ شیء نشتہی, اللہ سب کو جنت میں ہے اور ہمیں کیا چاہیے. ہاں بار بار ہی پوچھنا ہے نا, پھر اس طرح کر ان ترد ارواحنا فی اجسادنا, ہماری روحوں کو جسموں میں واپس کر. مولوی تو کہتے ہیں پہلی روح جسم میں.